اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان محترم، گزشتہ لیکچر کے اندر نماز کے احکام کے عنوان کی ذیل میں جو مقدمات نماز بیان کیے جا رہے تھے، اور مقدمات نماز میں اس بات کا تذکرہ ہوا تھا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ نماز پڑھنے والے کے لیے، نمازی کے لیے نماز سے پہلے ان سب کو آمادہ کرنا ضروری ہے، اور ان سب کی تیاری اور آمادگی کے بعد ہی ایک نمازی جو ہے وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس میں کئی چیزیں ہیں، جیسے نمازی کا جو لباس ہے وہ پاک ہونا چاہیے، نمازی کا لباس جو ہے وہ عصبی نہیں ہو، قبلہ معلوم ہو، نماز کا وقت داخل ہو چکا ہو۔ وہیں پر ایک اور چیز اہم ضروری ہے، وہ ہے نماز پڑھنے والے کی جگہ جو ہے اس سے متعلق شرائط جو ہے وہ تیار اور آمادہ ہو۔ 7 شرائط تھی، جیسے کہ گزشتہ مرتبہ بیان کیا گیا تھا، اور ان 7 شرطوں میں سب سے پہلی شرط جس کا نماز پڑھنے والے کے لیے نماز سے قبل تیار کرنا یا تیار رہنا اس سلسلے میں ضروری ہے، وہ یہ کہ جو نمازی کی نماز پڑھنے کی جگہ ہے وہ مباح ہو۔ مباح ہو کے معنی یہ ہے کہ یا وہ اپنی ملکیت میں ہو، یا اگر کسی اور کی ملکیت میں ہو تو پھر اس کی اجازت اور رضایت جو ہے وہ حاصل ہو۔ اس سلسلے میں کچھ مسائل کو بیان کیا گیا تھا پچھلی مرتبہ، اور اس بات کو ایک مرتبہ پھر تذکر دے دیا جائے کہ یہ مسائل آیت اللہ سیستانی کی توضیح سے بیان کیے جا رہے ہیں، لہٰذا جو آغا سیستانی کے مقلدین ہیں وہ ان مسائل کو دیکھ کر عمل کر سکتے ہیں۔ بقیہ مراجین کے مقلدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اپنے مرجع کے مسئلے کو دیکھ لیں اور پھر اپنے شرعی وظائف کے مطابق جو اپنی شرعی واجبات کو انجام دیں۔ جو مسائل گزشتہ کلاس میں بیان کیے گئے تھے اس کا خلاصہ یہی تھا کہ انسان کسی بھی چیز کے اوپر جو نماز پڑھ رہا ہے، چاہے وہ ایکچول چیز زمین جو ہے وہ غصبی نہ ہو، اور اسی طریقے سے اگر زمین کے اوپر کوئی فرش بچھایا ہوا ہے، کوئی قالین ہے، کوئی مصلی ہے، وہ بھی غصبی نہ ہو۔ اب یا تو وہ اپنی ہو یا پھر مالک جس کی ہے اس کی رضایت موجود ہو۔ اسی طریقے سے بعض اوقات انسان جو ہے وہ ایک صورتحال یہ بنائی گئی تھی کہ نہ وہ چیز کسی کی ملکیت میں آ سکتی ہے، نہ اس کا کوئی ایکچول مالک ہوا کرتا ہے، بلکہ وہ اباحۃ تصرف کے عنوان میں آتا ہے، یعنی اس کا تصرف جو ہے وہ سارے افراد کے لیے جائز ہوا کرتا ہے، یا ہم یہ کہیں کہ سارے افراد نہیں مگر ایک خاص طبقے کے لیے جائز ہوا کرتا ہے۔ جیسے اسکولز کے اندر جو ہے وہ اسکولز کے طلاب اور ٹیچرز کے لیے نماز ہالز ہوتے، تو تمام اسکول والوں کے لیے وہ ایکولی رائٹ رکھتا ہے کہ کوئی بھی آ کے وہاں نماز پڑھ سکتا ہے۔ اب ایسی کسی جگہ کے اوپر کوئی ایک فرد آ جاتا ہے جس نے اپنی جگہ قرار دی، اور پھر اس کے بعد اس کا وضو باطل ہو گیا، وضو کرنے کے لیے گیا، واپس آیا تو کوئی اس کی جگہ پہ نماز پڑھ رہا تھا۔ اس کا مسئلہ بھی بیان کر دیا گیا تھا کہ اگرچہ کہ یہ کام اس کا گناہ کا ہے، جائز نہیں تھا کہ کسی کی جگہ کے اوپر وہ اس طرح سے تصرف کرے، لیکن بہرحال اس کی نماز اس مقام کے اوپر درست تھی۔ پھر اس بات کا بھی تذکرہ ہوا تھا کہ ممکن ہے کہ کوئی شخص یہ جانتا ہو کہ غصبی مال میں تصرف جائز نہیں، لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ یہاں نماز پڑھنا بھی نماز کو باطل کر دیتا ہے، تو اس سلسلے میں بیان کیا گیا کہ احتیاط واجب کی بنا پر اس کی نماز باطل ہے۔ ایک اور شک و صورتحال وہ تھی کہ انسان کو معلوم تھا کہ نماز پڑھنا غصبی مقام پہ اس کی نماز کو باطل کر دے گا، لیکن وہ یہ بھول گیا کہ یہ جگہ غصبی، کسی بھی وجہ سے ذہن سے نکل گیا اور خود غاصب نہیں تھا، تو پھر ایسی صورت میں شریعت نے کہا ہے کہ اس کی نماز جو ہے وہ صحیح مانی جائے گی۔ کچھ صورتحال، کچھ اور مسائل خمس کے سلسلے میں بیان کیے گئے تھے۔ خمس ادا نہیں کیا گیا ہے اور ایسے مال سے جائیداد خریدی گئی ہے، تو پھر اس کی 2 صورتحال بیان کی گئی تھی، اور یہ کہا گیا تھا کہ اگر خود اس مال کو بدلے میں قرار دے، جیسے بارٹر سسٹم میں ہوتا ہے، اور جس پہ خمس ادا نہ کیا اس کے بدلے میں کوئی مثلا جائے نماز لے اس پہ نماز پڑھے، تو اس پہ نماز جائز نہیں ہے، مگر بارٹر سسٹم کی طرح نہ ہو، بلکہ جیسے آج کل کا طریقہ کار ہے کہ کوئی چیز بیچی گئی تو اس کے مقابلے میں سامنے والا رقم دینے کا ذمہ دار ہے، فرق نہیں پڑتا کہ کون سی رقم دے، اس نے خمس جس پہ ادا نہیں کیا تھا وہ رقم دے دی، اگرچہ کہ وہ اس کے علاوہ بھی رقم دے سکتا تھا، کوئی عدلی بدلی والی صورتحال نہیں تھی کہ یہی چیز اس کے بدلے میں قرار پا رہی ہے، تو ایسی صورت میں وہ خمس کے مستحقین کا مقروض ہو جاتا ہے۔ اب جو چیز حاصل ہوئی ہے لائق و مصلی ہے تو اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، البتہ یہ کام کرنے والا خمس کے جن کو ادا کرنا ہے
اس کے جانب سے جو ہے وہ یہ ذمہ دار قرار پائے گا اور یہ رقم اس کو ادا کرنی ہوگی۔ آج کی حد تک جو مسئلہ بیان کرنا ہے، مسئلہ نمبر 862، وہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص کسی کی ملکیت میں نماز پڑھنا چاہ رہا ہے اور اس نے اس سے اجازت طلب کی، اب یا تو اس کے ساتھ مذاق تھا یا کسی وجہ سے وہ لوگوں کو کھلم کھلا نہیں رائٹ دینا چاہتا تھا، اس شخص کے ساتھ اس کی دوستی ہے، اس شخص کے ساتھ اس کی جان پہچان ہے، لہٰذا اس نے عمومی طور پہ بولا کہ دیکھو میں یہاں پہ لوگوں کو اجازت نہیں دیتا نماز پڑھنے کی، مگر اس کے قول سے ظاہر تھا کہ اس کے لیے یہ مسئلہ نہیں، کسی اور کے لیے یہ مسئلہ ہے، تو بظاہر اس نے زبان سے یہ کہا کہ میں نے اس جگہ کے اوپر لوگوں کو اجازت نہیں دی ہے نماز پڑھنے کی، مگر اسے معلوم ہے کہ یہ بات یہ میرے لیے نہیں کہہ رہا، میرے سلسلے میں اس کی رائے جو ہے یہ ہے کہ اس نے مجھے اجازت دی ہے۔ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ ایسی صورت میں چونکہ جو نمازی ہے اس کو یقین ہے کہ یہ مالک جو ہے وہ اس کو دل سے اجازت دے گا یا دے چکا ہے، تو چاہے زبان سے اس نے کچھ اور کہا ہو جو بظاہر اختلاف رکھتا ہے اس بات سے کہ جو اس کو دل میں اس کے بارے میں معلوم ہے، اس کی نماز صحیح مانی جائے گی۔ لیکن الٹا ہو جائے کہ ماحول ایسا ہو جائے کہ مروت میں اس کو یہ کہنا پڑ جائے کہ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ ٹھیک ہے تم یہاں پہ نماز پڑھو، مگر اسے معلوم ہے کہ وہ اس جگہ کے اوپر اس شخص کے نماز پڑھنے پہ راضی نہیں ہے، ایسے مسائل چل رہے ہیں، ایسے معاملات چل رہے ہیں کہ جس کی بنا پر وہ یہ نہیں چاہتا کہ یہ شخص اس کے گھر میں داخل ہو، کوئی بھی راز ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، لیکن اور لوگ موجود تھے، سینٹیمنٹس کو استعمال کرتے ہوئے بلیک میل ہو گیا، مروتاً اس کو کہنا پڑا۔ تو شریعت کہتی ہے کہ اگر کسی شخص کو معلوم ہے کہ کوئی دل سے راضی نہیں ہے اور بظاہر وہ زبان سے بھی کہہ دے کہ میں راضی ہوں، تو یہ رضایت زبان سے کہنا کافی نہیں ہوگا، یعنی باطنی اور حقیقی صورت ویلیو رکھتی ہے، صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں۔ زبان سے کہنے کا معاملہ وہاں ہے جہاں انسان دل کے کوئی معاملات نہیں جانتا، تو جو کچھ بھی انسان کا ظاہر ہے وہی اس کے لیے حجیت رکھتا ہے، تو وہاں تو انسان جو کچھ زبان سے کہتا ہے اسی کی بات ہوگی، لیکن اگر کوئی دلی کیفیت کسی کے بارے میں انسان جانتا ہے تو جو دلی کیفیت ہے وہ حجیت رکھتی ہے، وہ دلیل ہے، اور وہ ایکچوئل جو ہے وہ رضایت یا عدم رضایت کی بات ہوگی۔ زبان سے اگر کوئی چیز برخلاف کہہ رہا ہے تو اس کی ویلیو نہیں ہوگی۔ مسئلہ نمبر 862 دیکھ لیتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں کہ اگر کسی شخص کا مالک زبان سے نماز پڑھنے کی اجازت نہ دے اور انسان کو علم ہو کہ وہ دل سے راضی نہیں تو اس کی جگہ پہ نماز پڑھنا جائز نہیں، اور اگر اجازت نہ دے لیکن انسان کو یقین ہو کہ وہ دل سے راضی ہے تو پھر ایسی صورت میں وہاں نماز پڑھنا جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 863 یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے، وہ یہ کہ ایک شخص اپنی زندگی کے اندر کسی چیز کا اس نے زکوٰۃ نہیں دی، یا کسی شخص کا کسی بھی چیز کا اس نے کوئی مالی حق تھا اس نے وہ ادا نہیں کیا، اور اب جو ہے چونکہ وہ مر چکا ہے تو جب تک حق ادا نہیں ہوگا اس میں تصرف کرنا جائز نہیں ہے، تو ایسی صورت میں کیا وہاں پہ جو ہے وہ نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ تو یہاں پر آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ جس مرحوم نے زکوٰۃ اور اس جیسے دوسرے مالی واجبات ادا نہ کیے ہو، مثلاً خمس، اور اس کی جائیداد میں کوئی ایسا تصرف کرنا جو واجبات کی ادائیگی میں مانے نہ ہو، یعنی وہ اگر کوئی نماز پڑھے گا تو وہ جائیداد میں کوئی ایسا نقص نہیں پیدا ہو جائے گا یا کوئی ایسی کمی پیدا نہیں ہو جائے گی جس کی بنا پر اس کے قرضے کی ادائیگی کے اندر کوئی رکاوٹ ہوگی۔ مثلا اس کے گھر میں نماز پڑھنا ورثہ کی اجازت کے ساتھ جائز ہے، کیونکہ ورثہ اس کے ایکچوئل مالک ہو چکے اب، لیکن ان کو بھی جب تک مالی واجبات ادا نہ کرے تب تک اس مال میں 100% تصرف کرنے کی اجازت نہیں، تو جو ورثہ کی طرف سے اجازت ہے وہ مسئلہ حل ہے، لیکن جو مالی حقداروں کا حق موجود ہے کوئی ایسا تصرف نہیں ہے کہ جو اس مال میں کوئی نقصان پیدا کر رہا ہے یا کمی پیدا کر رہا ہے، مثال کے طور پہ یہ اس کو رہن میں رکھوائے یا مثال کے طور پہ اس کو ضمانت میں دے، ایسا کوئی تصرف نہیں ہے، نماز پڑھنی ہے، شریعت کہتی ہے کہ ٹھیک ہے اگر ورثہ اجازت دے رہے تو جائز ہے۔ اسی طریقے سے اگر قرضدار کا قرض ادا کر دیا جائے یا کوئی اس قرضے کو اپنے ذمہ لے لے، بڑا بیٹا کہے کہ میں اپنے والد کا قرض ادا کر دوں گا، یا جو قرض کی مقدار ہے اس کو الگ کر دیا جائے، الگ کر دینا ادا کرنا نہیں، لیکن کم سے کم اتنا اطمینان ہو جائے گا کہ اب جو جائیداد میں تصرف ہوگا یہ اس قرضدار کے یا ان مالکین کے حقوق کو جو ہے وہ کم سے کم محفوظ کر دیا گیا ہے، تو ایسی صورت میں کہہ رہے ہیں کہ پھر تو ایسا تصرف کرنا بھی جائز ہے باقی بچی ہوئی جائیداد میں جو جائیداد کو کوئی کم بھی کر دیتا ہو، اب وہ چاہے اس کو رہن پہ رکھوانا ہے یا کوئی چیز رہن پہ رکھوا کے اس کے بدلے میں کوئی چیز لینی ہو اس میں جا کے نماز پڑھنا ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ
جو وہ مقدار تھی جو مقروض کے ساتھ یا قرض داروں کے ساتھ جو متعلق تھی اس کو الگ کر دیا گیا یا کسی نے اپنے ذمہ لے کر اس شخص کی ذمہ داری اس کو ادا کرنے کا جو ہے وہ کہہ دیا. 864 اگلا مسئلہ اس اعتبار سے کام کا ہے کہ جہاں یہ کہا کہ ورثہ اجازت دے. اب کیا ہر صورت میں ورثہ بھی اجازت دے سکتے؟ ورثہ کی بھی دو صورتحال ہے. ایک وہ وارث ہے جو اس وقت خود اس پوزیشن میں ہے کہ اجازت دے سکے، عاقل ہے، بالغ ہے، تو وہ اجازت دے سکتا ہے. لیکن وہ ورثہ کہ جو عاقل نہیں ہے، مجنون ہے، ان کا کہنا نہ کہنا برابر ہے. یا وہ نابالغ، ابھی تک ان کو اپنے مال میں بھی تصرف کرنے کی اجازت نہیں ملی ہے، تو ورثے میں کہاں سے اجازت مل جائے گی؟ ان دونوں کے تصرفات کا جو حق شریعت نے دیا ہے وہ ان دونوں کے ولی کو دیا ہے. اور فرض یہ ہے کہ ولی جو ہے موجود ہے اور ولی اجازت دے دیتا ہے کہ آپ نماز پڑھیں، اور اس کے پاس یہ اجازت بھی موجود ہے کیونکہ یہ ملکیت کو نقصان بھی نہیں پہنچا پا رہے. تو ایسی صورت میں ان کی اجازت کافی ہو جائے گی. دیکھیں مسئلہ نمبر 864. اگر مرحوم کے بعض ورثہ کم سن ہو، نابالغ ہو، یا مجنون ہو، یا غیر حاضر ہو، اس ملک میں نہیں ہے، موجود نہیں ہے اس وقت، تو ان کے ولی کی اجازت کے بغیر اس جائیداد میں تصرف حرام ہے اور اس میں نماز جائز نہیں، جو کہ اوپر موجود تھا کہ ورثہ اجازت دے دے. اب کیا یہاں پر کوئی ایسا کام کہ جہاں پر جو ورثہ کی اجازت کے بغیر کیا جائے وہ جائز ہوگا؟ سستانی فرماتے کہ وہ جائز نہیں ہے، پھر چاہے وہ نماز پڑھنا ہی کیوں نہ ہو. اچھا، یہاں سوال پیدا ہو سکتا ہے اگرچہ کہ اس کا تعلق نماز سے نہیں، کہ اگر آپ کہہ رہے کہ ورثہ موجود نہیں ہے کہ جو اجازت دے، یا ورثہ کا ولی جو ہے وہ اجازت اس سے لیے بغیر تصرف کرنا جائز نہیں ہے، تو اگر یہ شخص جو انتقال کر گیا ہے اس کو غسل دینا ہے، کفن دینا ہے، اس کی ڈیڈ باڈی کو یہاں سے اٹھا کر لے کے جانا ہے مثلا غسل خانے، تو کیا اس گھر میں داخل ہوا جا سکتا ہے اس کام کے لیے؟ تو کہہ رہے کہ ہاں ان معمولی تصرفات میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی ان معمولی استعمالات کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے جو میت کے غسل و کفن کے وغیرہ کے امور انجام دینے کا مقدمہ ہے، کیونکہ یہ اتنا لائٹ تصرف ہے کہ جس تصرف کو ایک طرح سے تصرف نہیں کہا جا رہا، وہ صرف اتنا کہا جا رہا ہے کہ ڈیڈ باڈی کو لے کے چلے جا رہے ہیں. تو یہ باقاعدہ تصرف نہیں کہلائے گا کہ جس کی وجہ سے شریعت کی تصرفات کے اوپر پابندی لگائے. لیکن نماز پڑھنا، وضو کرنا، ٹوائلٹس یوز کرنا، یہ باقاعدہ جو ہے وہ تصرفات کہلائے گا، اور یہ بغیر ولی کے اجازت کے، یا تو وہ خود ہی ورثہ ایسے موجود ہو کہ جو عاقل ہے. اچھا، یہاں پر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ بعض ورثہ بالغ ہے اور بعض ورثہ بالغ نہیں. یہ بات پہلے بھی بیان کی گئی تھی جہاں پارٹنرز کی بات آ رہی تھی کہ اگر ایک جائیداد میں، ایک ملکیت میں، ایک گھر میں دو مالک موجود ہیں اور دونوں کا جو ریشو ہے 50-50 ہے. اب آئیڈینٹیفائڈ نہیں ہے کہ کون سا 50، پورے گھر کے اندر دونوں آدھے آدھے مالک ہیں. ایک مالک اجازت دے رہا ہے، ایک مالک موجود نہیں، اس کی اجازت کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے، اس گھر میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے. اسی طریقے سے ایک گھر جس کے مالک کا انتقال ہو گیا، اب اگر 4 وارث ہیں اس کے، تو وہ چاروں اس گھر کے اندر برابر کے ایکولی وارث اور حقدار ہیں. کسی ایک کی اجازت تمام کی اجازت نہیں کہلائے گی، مگر یہ کہ کسی ایک کو باقی سب نے ذمہ دار بنا دیا. اسی طریقے سے 2 بچے نابالغ ہیں، 2 بچے بالغ ہیں. اگر وہ 2 بالغ بچے رضایت دے بھی دیں تو 2 نابالغ بچے چونکہ ولایت اجازت نہیں دے سکتے، ان کا کوئی ولی اجازت دے دے تو الگ بات ہے، ورنہ اس گھر کے اندر انسان تصرفات نہیں کر سکتا، ایسے تصرفات جو معمولی تصرفات نہ ہو. پھر ایسی صورت میں ولی کی اجازت لازمی ہوگی. اسی لیے ایسے گھر میں جانا آنا، مرنے کے بعد تعزیت کرنے کے لیے جس میں گھر کو اندر انسان بیٹھتا ہے، جا کے ملتا ہے، کھانا پینا کرتا ہے، ہمارے ان چیزوں کو لائٹلی لیا جاتا ہے. لیکن جس گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے اور نابالغ موجود ہو تو وہاں پر شریعت اس طرح آنا جانا اور تصرفات کرنے کی اجازت نہیں دیتی. مسئلہ نمبر 865. اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ اگر انسان اپنی جائیداد میں ایکچولی نماز کی اجازت نہیں لے رہا، یہ سمجھ میں اس طرح آ سکتا ہے کہ جیسے اربعین کا موقع ہوتا ہے یا بہت سارے مقامات کے اوپر عزاداری کے پروگرامز ہوتے ہیں. اب اگر ریلیٹڈ افراد جن کے گھر میں موجود ہیں جہاں پر عزاداری کا پروگرام ہو رہا ہے، اور سامنے والے گھر والے نے بھی اپنے گھر کو اجازت دی تھی کہ ٹھیک ہے آپ اپنے مہمانوں کو یا نیاز کھانے والے لوگوں کو یا عزاداروں کو ہمارے گھر بھی بلا سکتے ہیں. اب یہ اجازت ایسی ہے کہ جسے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر کوئی فرد آ کے نماز پڑھ لے
تو صاحب خانہ کو کوئی پرابلم نہیں. لیکن ایک مرتبہ کوئی مثال کے طور پہ آپ کے گھر کے دروازے پر آئے اور کہا کہ مجھے پیاس لگ رہی ہے، آپ پانی پلا دیں گے، اور ہم نے دروازہ کھول کے رکھا، ان کو پانی دینے کے لیے گئے. وہ گھر میں داخل ہوئے اور کہنے لگا صاحب خانہ نے مجھے پانی تو پلانے جا رہا ہے، اس کا مطلب میں اس کے گھر میں نماز ہی پڑھ سکتا ہوں. پانی پلانے کی اجازت دینا، یہ نماز پڑھنے کی اجازت دینا جتنے عنوان کو اتنا بڑا نہیں کر دے گا. ہاں، گھر کے دروازے کھول دیے ہو، آپ کو اپنا مہمان بلایا ہو، آپ کو افطاری کے لیے بلا دیا ہو، بٹھا دیا ہو، نیاز کھانے کے لیے بٹھا دیا ہو، اتنا بڑا تصرف کی اجازت دی ہو، تو خود بخود سمجھ میں آتا ہے کہ اس سے ملتے جلتے تصرفات کی اجازت ہوگی. وضو کرنا ہے، صاحب خانہ اجازت دے دے گا. ٹوائلٹ میں جانے کی اجازت دے دی تو چلو وضو کرنے کی بھی اجازت دے دے گا. تو اگر اس طرح کی اجازت دی گئی ہو جس سے دوسری اجازت سمجھ میں آتی ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس اجازت سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. لیکن کوئی بہت ہی لائٹلی موڈ میں اجازت دے دی اور اس سے انسان جو ہے وہ گھر کے بغیر بڑے دیگر تصرفات کی بھی اجازت اپنے لیے سمجھ لے، شریعت کہتی ہے کہ اس طرح سے کرنا جائز نہیں. 865 اگر کسی کی جائیداد میں نماز پڑھنا اس صورت میں جائز ہے جب اس کا مالک صریحاً اجازت دے. آپ نے پوچھا میں نماز پڑھ سکتا ہوں، انہوں نے کہا بالکل آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. یا کوئی ایسی بات کہے جس سے معلوم ہو کہ اس نے نماز پڑھنے کی اجازت بھی دے دی ہے، یعنی وہ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں مانگ رہا. مثلا کسی شخص کو اجازت دے کہ اس کی جائیداد میں آ کر آرام کر لے، سو جائے. جیسے ہم کربلا میں نجف سے جب جاتے ہیں پیدل کربلا کی جانب، تو بہت سارے راستے میں کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر پہ آج رات رک جائے. ابھی جو رات رکنے کی وہ اجازت دے رہا ہے تو ڈیفینیٹلی سمجھ میں آتا ہے کہ جب وہ رات رکا رہا ہے تو اس کا مطلب وہ نماز پڑھنے کی اجازت بھی دے دے گا. تو یہ سمجھ میں آتی بات. یا سو جائے یا بیٹھ جائے تو سمجھا جا سکتا ہے کہ اسے نماز پڑھنے کی اجازت دے دی. یا مالک کے راضی ہونے پر دوسری وجوہات کی بنا پر وہ اطمینان رکھتا ہو. دوسری وجوہات جیسے میں نے آپ سے کہی کہ آپ کے گھر میں مجلس کا پروگرام تھا، سامنے والے نے جو ہے وہ اپنا گھر کا دروازہ بھی کھول دیا کہ آپ کے مہمان زیادہ ہو جائے تو آپ اپنے مہمانوں کو ہمارے یہاں بھی کھانا کھلا سکتے ہیں. تو یہ اس طرح سے سمجھ میں آتا ہے کہ ٹھیک ہے، وہ اس وقت اپنے گھر کو جو ہے وہ آپ کے اختیار میں دینے پر راضی ہو گئے. مسئلہ نمبر 866. اب یہ جو مسئلہ ہے یہ عام طور پہ سفر میں پیش آتا ہے. گاؤں کا سفر ہو گیا، ہائی ویز کا سفر ہو گیا. بہت ساری زمینیں ایسی ہوتی ہیں جن کی باؤنڈریز نہیں ہوتی، باغات ہے، کھیت ہے، یا مثلا روڈ کے ساتھ کی جو زمینیں ہیں، بہت سی مرتبہ وہاں باؤنڈریز نہیں لگائی جاتی، لیکن یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ باغ، یہ کھیت، یہ گراؤنڈ یا یہ جو زمین ہے اس وقت وہاں پر جو ہے وہ کنسٹرکشن چل رہی ہے، زمین اوپن پڑی ہوئی ہے. اب کیا اس طرح کی جگہوں پر نماز کا وقت ہو جائے تو انسان کی اجازت ہے کہ انسان داخل ہو کر نماز پڑھے؟ آئے سستانی فرماتے ہیں کہ اگر انتہائی وسیع و عریض زمین میں نماز پڑھنا جائز ہے، اگرچہ اس کا مالک کمسن یا مجنون ہو یا وہاں پڑھنے پہ نماز پڑھنے پہ راضی بھی نہ ہو. اسی طرح ان باغات و زمینوں میں بھی کہ جن کے دروازے اور دیوار نہ ہو، ان کے مالک کی اجازت کے بغیر وہ نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن اس صورت میں اب دو صورت حال ہوگی. ایک زمین انتہائی بڑی زمین ہے، انتہائی بڑی زمین یہ عرف عام کا مسئلہ ہے. مثال کے طور پہ ایک زمین ہوتی ہے 4-5-6 ایکڑ کی، مگر ایک زمین ہوتی ہے مثلا 500 ایکڑ کی. اب 500 ایکڑ کی زمین تحد نگاہ ہوتی ہے، یہ بہت بڑی زمین ہے. اس طرح کی زمینوں پر وہ کہتے ہیں کہ مالک کی اجازت کی ضرورت بھی نہیں ہے، چاہے پھر وہ مجنون ہو یا کمسن ہو، کیونکہ ان کے اوپر خاص بات یہ ہے کہ وہ ان کے ولی کی اجازت ضرورت ہوتی ہے، اور ولی بھی مصلحت کے تحت اجازت دیتا ہے، ہر کام کی اجازت نہیں دے سکتا. لہٰذا وہاں پر تو کہہ رہے ہیں کہ وسیع و عریض زمین میں کوئی مشکل نہیں. لیکن اگر زمین وسیع و عریض نہیں ہے مگر دیواریں نہیں ہیں، دروازے نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں کہتے ہیں کہ ویسے تو نماز پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن اگر آپ کو وہاں اس نے لکھ دیا کہ زمین میں بغیر اجازت داخلہ دینا ممنوع ہے، یا فرض کریں کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو شخص ہے وہ ان چیزوں میں بڑا حساس ہے، وہ اجازت نہیں دیتا ہے، اس نے کوئی ایسی چیز لگائی دی کہ جس کو نقصان پہنچ جاتا ہے، تو پھر ضروری کہ تصرف نہ کرے. یا پھر اسی طرح کی زمین پہ جو ہے وہ جس پہ چھوٹی زمین ہے، دروازہ یا چار دیواری نہیں ہے، اس کا مالک کمسن ہے یا مجنون ہے یا راضی نہیں ہے، اور یہ جو ساری چیزیں یہ گمان ہے، یعنی شک سے بڑھ کر 70% 60% سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ جگہ جو ہے وہ اس طرح کی ریسٹرکٹڈ زمین لگ رہی ہے کہ یہاں پر مالک اجازت نہیں دے گا. یقین نہیں ہے، شک سے کچھ زیادہ ہی آپ کو اس بات کا خیال ہے. ایک تو یہ کہ انسان شک میں ہے یا کچھ بھی نہیں پتہ ہے، پتہ نہیں کس کی زمین ہے، کون ہے، تو شریعت نے کہا نماز پڑھ سکتے ہیں، وسیع اور زمین میں نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن چھوٹی زمین جس کی کوئی دیواریں نہیں ہیں، جس کا دروازہ نہیں ہے،
وہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو یا تو معلوم ہے کہ مالک راضی نہیں ہے یا مالک راضی ہونے کے بارے میں علم نہیں ہے، مگر گمان یہ ہے کہ یہاں پہ مالک پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، یا پہلے سے معلوم ہے کہ یہ نابالغ بچوں کی زمین ہے، تو ایسی صورت میں وہاں پر احتیاط لازم کی بنا پر نماز میں تصرف بھی نہیں کیا جا سکتا، نماز بھی نہیں پڑھی جا سکتی۔ یہ مسئلہ جو ہے وہ جو بیان کیا گیا یہ نماز کی پہلی شرط، اور پہلی شرط یہ تھی کہ نماز پڑھنے کی جو جگہ ہے وہ غصبی نہ ہو۔ دوسری شرط جو ہے جس کا آغاز انشاءاللہ آج کر دیں گے، اس کی تفاصیل انشاءاللہ ممکن ہو سکی تو اسی درس میں مکمل کریں گے، ورنہ شاید اس کے لیے اگلے درس کی جانب جانا پڑے، اور وہ یہ ہے کہ جس جگہ پہ انسان نماز پڑھ رہا ہے وہ زیادہ ہلتی جلتی نہ ہو، یعنی وہ ساکن جہاں نمازی اطمینان کے ساتھ کھڑا ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ ٹرین میں نماز پڑھ رہا ہے، بس میں نماز پڑھ رہا ہے، جہاز میں نماز پڑھ رہا ہے، اور وہاں پہ بعض اوقات بہت بے سکونی کی کیفیت ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ پھر ایسی جگہ کے اوپر انسان کو سکون اور اطمینان کی کیفیت میں آنے کے بعد نماز پڑھنی۔ اسی طرح سے اپنے بستر پر کھڑے ہو کے نماز پڑھا، اور بستر اتنا زیادہ فومی ہے کہ اگر اس پر کھڑے ہوتا ہے تو انسان جو ہے وہ بیلنس کو نہیں قائم رکھ پا رہے، تو پھر ایسی صورت میں نماز صحیح نہیں ہوگی۔ دوسری شرط ضروری ہے کہ نمازی کی جگہ واجب نمازوں میں ایسی نہ ہو کہ تیز حرکت نمازی کے کھڑے ہونے یا اختیاری رکوع و سجود کرنے میں مانع ہو جائے، وہ ان بیلنس ہو کے نماز پڑھ رہا ہے، بلکہ احتیاط لازم کے بنا پہ ضروری ہے کہ اس کے بدن کو ساکن رکھنے میں بھی مانع نہ ہو۔ اچھا، ایک تو بہت زیادہ حرکت ہے، کہہ رہے ہیں بہت زیادہ حرکت نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کی باڈی نہیں کنٹرول میں آ رہی ہے، تو پھر بھی نماز صحیح نہیں۔ اچھا صحیح، عام حالات میں تو یہی مسئلہ ہے، لیکن اگر وقت کی تنگی ہے یا کسی وجہ سے ایسی جگہ پر مثلا بس، ٹرک، کشتی یا ریل گاڑی میں نماز پڑھے کہ اب اگر وقت کی تنگی نہیں ہے لیکن یہ جتنا لمبا سفر کرے گی اور رکے گی اسٹیشن کے اوپر، اس وقت تک نماز قضا ہو جائے گی، تو کہہ رہے ٹھیک ہے، اب مجبوری ہو گئی، تو شریعت جو ہے وہ انسان کو، جس کی انسان قدرت اور وسعت نہیں رکھتا، اس کی پابندی نہیں رکھتی انسان پر، لہٰذا وضو نہیں کر سکتا، تیمم کرے۔ اب یہاں اگر وہ مکمل طور پہ سکون میں نہیں آ سکتا تو کہتے ہیں جس قدر ممکن ہو اس پورشن میں جہاں انسان کو تھوڑا اطمینان مل سکتا ہو، اس موقع پر اپنی نماز کو جو وہ آگے بڑھائے، جس قدر ممکن ہو بدن کے ٹھہراؤ اور قبلے کی سمت کا خیال رکھیں۔ ابھی قبلہ اس کے اندر ایسے ہی آ گیا، چونکہ جب بات ہو رہی ہے بس میں، ٹرین میں، تو انسان کہیں بھی ڈائیورجن لے سکتا ہے، تو وہاں اس کو بھی ایک طرح سے ضمن بیان کر دیا کہ جب ڈائیورجنس لے رہے ہو تو اس وقت آپ کو اپنی قبلے کو بھی جو ہے وہ خیال رکھنا ہے، اس سے موڑ لینا ہے جس سے قبلہ ہو۔ اگر ٹرانسپورٹ قبلے سے دوسری جانب مڑ جائے تو اپنا منہ بھی قبلے کی طرف موڑ دیں۔ اگر مکمل طور پہ قبلے کا خیال رکھنا ممکن نہ ہو، بار بار ڈائیورجنس آ رہے ہو، تو کوشش کریں کہ 90 ڈگری سے کم اختلاف ہو۔ اب یہ 90 ڈگری کیا ہے؟ مثال کے طور پہ یہ جو انسان کھڑا ہوتا ہے اس کا جو پھیلاؤ ہے وہ 180 ڈگری ہے۔ اگر اپنے جس بھی طرف کھڑا ہو جائے اپنے ہاتھ کو پھیلا دے تو سامنے کی طرف آدھا ڈی جو ہوتا ہے، جو جیومیٹری میں یوز ہوتا ہے، وہ آدھا ڈی۔ سرکل پورا 360 ڈگری ہے، آدھا کر دے تو یہ 180 ڈگری ہے، اور اس کا بالکل سامنے جو آپ کھڑے ہوں گے تو یہ ایگزیکٹ 90 ڈگری۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ قبلہ جو ہے وہ فرض کرے کہ اگر 1 ڈگری سے لے کے 90 ڈگری تک ہے، تو پھر آپ کو کوشش کرنا ہے کہ آپ کسی بھی اس طرح کی سمت کے اوپر اپنے آپ کو رکھیں کہ جس میں 90 ڈگری سے زیادہ اختلاف نہ ہو، یعنی 1 اور 90 کے درمیان کے اندر جو آپ کو اپنے قبلے کو موڑتے رہنا ہے، کہ بہت زیادہ یوں نہ ہو کہ آپ 90 سے آگے نکل جائے، لیکن 90 کے اندر ہی کسی طرف قبلہ آپ کا موجود ہو۔ اگر مکمل طور پہ قبلے کا خیال رکھنا ممکن نہ ہو تو کوشش کرے کہ 90 ڈگری سے کم اختلاف ہو، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو کہ نہیں بہت زیادہ ہل جل ہے اور نہیں سمجھ میں آ رہا، ہوا میں انسان کیسے خیال رکھ پائے گا، کیسے اس ڈگری کو جو ہے وہ نوٹ کر پائے گا، شاید زمین پہ تو پھر بھی کچھ کر پائے گا، تو اگر ممکن نہ ہو تو کہہ رہا ہے کم سے کم جب نماز کی ابتدا ہے تکبیرۃ الاحرام، اس کو قبلے کے وقت اس وقت ایگزیکٹ قبلے کو نوٹ کر لیں اور اس وقت قبلے کی طرف رک کر کے اپنے نماز کی تکبیر کہیں۔ پھر اگر ڈائیورجن آتے جاتے اور جہاں خیال رکھنا ممکن نہ ہو وہاں پھر انسان کے لیے یہ شرط ختم ہو جائے گی، مگر جہاں رکھنا ممکن ہو اس کا خیال رکھنا جو ہے وہ ضروری ہوگا۔ اگلا مسئلہ ہے، انسان گاڑی میں نماز پڑھ رہا ہے، کشتی میں پڑھ رہا ہے، ریل گاڑی میں پڑھ رہا ہے، تو کیا اس میں نماز پڑھی ہی نہیں جا سکتی عام حالات میں، اختیار میں؟
نہیں نماز پڑھی جا سکتی. بولا یہ اونچا ہے کوئی ایشو نہیں, آپ کا فرسٹ فلور, سیکنڈ فلور, تھرڈ فلور اس سے بھی اونچا ہوتا ہے, اونچائی سے فرق نہیں پڑتا. انسان جس بھی جگہ کھڑا ہو چاہے وہ زمین سے اونچی ہو, مگر اس کی جگہ جو ہے وہ اونچی نیچی نہ ہو اور ساکن, لہٰذا کھڑی ہوئی بس میں, کھڑی ہوئی ریل گاڑی میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر وہ ہل چل رہی ہے اور ہل نہیں رہی ہے تو بھی کوئی حرج نہیں. یعنی خود گاڑی یا ریل گاڑی میں نماز پڑھنا شریعت کے اعتبار سے کوئی ممانعت نہیں دیکھا جاتا. آخری مسئلہ آج کی حد تک کا, اب یہ گاؤں میں ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ پیش آئے, سیلاب آ گیا, انسان نے کوئی مثلا مٹی کے جو ہے وہ اونچے ٹیلے کے اوپر کھڑا ہوا ہے اور اس میں ہل جل ہے, یا گندم کا ڈھیر ہے اس پہ کھڑا ہوا ہے, تو کہہ رہے گندم جو اس طرح کی دوسری اجناس کا ڈھیر جو ہلے جلے بغیر نہیں رہ سکتے, تو اختیاری حالت میں اس پہ بھی نماز پڑھنا انسان کے لیے جائز نہیں. اب یہ مثال ہے, آپ اس کی جگہ شہر کی حالت میں گدے کی بات کر لیں, فارم کی بات کر لیں, صوفے کی بات کر لیں. صوفہ کم بیڈ آتا ہے آج کل, اگر صوفے کی تھکنس اتنی زیادہ ہے کہ انسان اس کے اوپر اپنے آپ کو جما کے مستقل نہیں کھڑا ہو پا رہا ہے, تو اس پہ نماز نہیں ہو سکتی. ہاں اگر وہ ٹھہر جاتا ہے آپ کے وزن کے باعث اور آپ اس پہ نہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں, اسی طرح سے رکوع کرتے وقت اپنے آپ کو سنبھال سکتے ہیں, اسی طرح سجدہ کرتے وقت ساکن ہو سکتے ہیں, تو آپ کے لیے کوئی حرج نہیں ہے, اس پہ نماز کو پڑھا جا سکتا ہے. وما علینا الا البلاغ.